خلیفہ ہارون الرشید نے اپنی اہلیہ زبیدہ سے کہا۔ اس نے ایک دل آویز مسکراہٹ کے ساتھ سر اثبات میں ہلایا اور واپسی کے لیے قدم اٹھایا ہی تھا کہ اسے کچھ دور کوئی ریت پر گھروندے بناتا دکھائی دیا۔ اشتیاق سے وہ مڑی اور تیزی سے اس کی جانب بڑھنے لگی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ خلیفہ ہارون الرشید نے آہستگی سے بڑی محبت سے پکارا۔ ملکہ زبیدہ نے خلیفہ کی آواز سنی انسنی یا پھر سنی انسنی کرتی گھروندے بنانے والے کے پاس جا پہنچی۔ ارے یہ آپ ہیں؟ ملکہ نے ریت پر بیٹھے بہلول دانا کو دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں جنت کے محل بنا کر فروخت کر رہا ہوں۔ بہلول دانا نے سر اٹھا کر ملکہ کو دیکھا، پھر ایک شان بے نیازی سے پوچھا، آپ خریدیں گی؟ ضرور خریدوں گی، ملکہ نے انتہائی محبت سے جواب دیا۔ جنت کا محل کتنے میں بیچو گے؟ میں تو 100 سونے کے سکے لوں گا، بہلول دانا نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ یہ لو، ملکہ نے اپنی عباءت سے سونے کے سکے نکالے اور بہلول کی طرف بڑھا دیے۔ اتنے میں خلیفہ ہارون الرشید بھی ان کے پاس پہنچ گئے۔ بہلول نے کہا، جناب میں تو جنت کے محل بنا کر فروخت کر رہا ہوں، آپ بھی ایک خرید لیں۔ خلیفہ نے انکار میں سر ہلایا۔ افسوس، بہلول نے اداس لہجے میں کہا، آپ بھی خرید لیتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ خلیفہ مسکرایا اور وہاں سے چل دیا۔ رات کو خلیفہ ہارون الرشید نے ایک خواب دیکھا۔ وہ بہت بڑے انتہائی خوبصورت باغ میں چہل قدمی کر رہا ہے۔ وہاں کچھ 7 سالہ منزلیں اونچے محل نظر آئے جن پر کمال مہارت سے نقاشی کی گئی تھی۔ رنگین اسے بڑے انداز سے سجایا گیا تھا اور محل کے ایک طرف دریا بہہ رہا تھا جس کا پانی صاف شفاف تھا۔ طرح طرح کے پھل اور پھولدار درختوں کی ڈالیاں جھکی ہوئی تھیں۔ اسے محل میں خدمت گاروں کی موجودگی کا احساس ہونے لگا۔ وہ سوچنے لگا، یقیناً یہ جگہ جنت ہے۔ وہ تجسس سے کچھ دور آگے گیا تو ایک اور محل نظر آیا جس کے دروازے پر اس کی اہلیہ ملکہ زبیدہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اندر داخل ہونا چاہا۔ نہ جانے کہاں سے کئی دربان اس کے راستے میں حائل ہو گئے۔ ایک نے کہا کہ آپ اس محل میں نہیں جا سکتے۔ کیا آپ نے محل پر ملکہ زبیدہ کا نام لکھا نہیں دیکھا؟ اتنے میں خلیفہ ہارون الرشید کی آنکھ کھل گئی۔ وہ دل ہی دل میں افسوس کرنے لگا کہ میں نے کیوں بہلول کی بات نہ مانی۔ اس نے صبح اپنے خواب کے بارے میں ملکہ کو بتایا۔ زبیدہ بہت خوش ہوئی اور کسی کو بہلول لانے کے لیے بھیج دیا۔ جب بہلول آیا تو خلیفہ نے اسے دیکھتے ہی کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے دگنا سونا لے لو اور مجھے ایک محل بیچ دو جیسا کہ تم نے زبیدہ کو دیا تھا۔ ملکہ نے بغیر دیکھے مجھ پر یقین کر کے سودا کیا تھا۔ بہلول نے انکار کرتے ہوئے جواب دیا، اور آپ دیکھ کر خریدنا چاہتے ہیں؟ اب وقت گزر گیا ہے، لیکن یاد رکھو یقین والوں کا بیڑا پار ہو ہی جاتا ہے۔ عباسی خلیفہ المنصور کی پوتی خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی ملکہ زبیدہ بنت جعفر وہ انتہائی حساس، نرم خو اور پرہیزگار خاتون تھیں۔ اتنی درد مند کہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تڑپ تڑپ اٹھتی۔ ملکہ زبیدہ کی تاریخ پیدائش معلوم نہیں ہے، لیکن یہ مشہور کہ وہ خلیفہ ہارون الرشید سے کم از کم 1 سال چھوٹی تھیں۔ ان کے والد جعفر عباسی خلیفہ کے المہدی کے سوتیلے بھائی تھے۔ ان کا سلسلہ نسب زبیدہ بنت جعفر ابن المنصور ابن محمد ابن علی ابن عبداللہ جا ملتا ہے۔ زبیدہ ایک پالتو جانور کا نام ہے جسے اس کے دادا خلیفہ المنصور نے دیا ہے۔ اس کا نام کا مطلب ایک چھوٹی مکھن کی گیند بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پیدائش کے وقت زبیدہ کا اصل نام سکینہ یا امت العزیز تھا۔ اس کی برسوں سے آرزو تھی کہ وہ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ آئیں۔ خاتم الانبیاء کے روضہ اطہر کی سنہری جالیوں سے لپٹ کر درود و سلام پیش کریں۔ ملکہ زبیدہ اس انداز سے حجاز مقدس میں پہنچی کہ ان کے ہمراہ تلاوت قرآن حکیم کرتی اور درود و سلام پڑھتی 100 خادمائیں تھیں۔ جس نے بھی انہیں اس انداز سے دیکھا متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ ملکہ زبیدہ یہاں آ کر ملول ہو گئیں کہ اہل مکہ اور حجاج کرام پانی کی دشواری اور مشکلات میں مبتلا ہیں۔ انہیں سخت افسوس ہوا، چنانچہ انہوں نے اسی وقت اپنے ذاتی اخراجات سے ایک عظیم الشان نہر کھودنے کا حکم دے دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا فقید المثال کارنامہ ہے جو رہتی دنیا تک یاد رکھے گا۔ ملکہ کی جانب سے نہر کی کھدائی کا منصوبہ سامنے آیا تو مختلف علاقوں سے ماہر انجینئرز بلوائے گئے جنہوں نے حالات کا جائزہ لے کر مکہ مکرمہ سے 35 کلومیٹر شمال مشرق میں وادی حنین کے جبال طاد میں سے نہر نکالنے کا مشورہ دیا، جسے انہوں نے منظور کر لیا۔
جب نہر زبیدہ کی منصوبہ بندی شروع ہوئی تو اس منصوبہ کا منتظم انجینئر آیا اور کہنے لگا کہ آپ نے جس کام کا حکم دیا ہے اس کے لیے خاصے اخراجات درکار ہیں، کیونکہ ہمیں اس کی تکمیل کے لیے بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹنا پڑے گا، چٹانوں کو توڑنا پڑے گا، نشیب و فراز کی مشکلات سے نمٹنا پڑے گا، سینکڑوں مزدوروں کو دن رات محنت کرنی پڑے گی، ہو سکتا ہے کہ کچھ مزدور جاں بحق بھی ہو جائیں، تب کہیں جا کر اس عظیم الشان منصوبہ کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ سن کر ملکہ زبیدہ نے چیف انجینئر سے کہا، اس کام کو شروع کر دو، ہوا کلہاڑی کی ایک ضرب پر ایک سونے کا دینار خرچ آتا ہو۔ اس طرح جب نہر کا منصوبہ تکمیل کو پہنچ گیا تو منتظمین اور نگراں حضرات نے اخراجات کی تفصیلات ملکہ کی خدمت میں پیش کیں۔ اس وقت ملکہ دریائے دجلہ کے کنارے واقع اپنے عظیم محل میں کھڑی تھی۔ اس وقت عظیم منصوبے پر 17 لاکھ دینار خرچ ہوئے تھے، جو آج خربوں روپے بنتے ہیں۔ ملکہ نے وہ تمام کاغذات لیے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ملکہ نے اخراجات کے حساب کی دستاویز کھول کر دیکھے بغیر دریا بند کر دی اور روتے ہوئے سجدے میں گر کر کہنے لگی کہ الہی، میں نے دنیا میں کوئی حساب کتاب نہیں لینا، تو بھی مجھ سے قیامت کے دن کوئی حساب نہ لینا۔ اس نے کوفہ اور مکہ کے درمیان صحرا کے 900 میل کے فاصلے پر حاجی راستے کو بھی بہتر بنایا۔ سڑک ہموار اور بولداروں سے پاک ہو گئی تھی اور وہ وقفے وقفے سے پانی کے ذخیرے جمع کرتی تھی۔ پانی کے ٹینکوں نے طوفانی بارشوں کے اضافی بارش کا پانی بھی پکڑ لیا، جس میں کبھی کبھار لوگ ڈوب جاتے تھے۔ معروف سیاح ابن بطوطہ نے ملکہ زبیدہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس سڑک کا ہر ذخیرہ، حوض یا کنواں جو مکہ سے بغداد کی طرف جاتا ہے، اس کی ذاتی کوششوں کی وجہ سے قائم ہوا، جس سے لوگوں کو آمد و رفت میں بہت آسانی ہو گئی۔ خاص طور پر ابن بطوطہ نے برکت المعجم اور القرضہ میں آبی ذخائر کا ذکر کیا ہے۔ ملکہ زبیدہ نے ہارون سے آزاد متعدد کاروباری منصوبوں میں اپنی جائیدادوں کا انتظام کرنے اور اپنی طرف سے کام کرنے کے لیے معاونین کے عملے کی خدمات حاصل کیں۔ اس کا نجی گھر بھی پرآسائش طریقے سے زیر انتظام تھا۔ اس کا کھانا اس وقت عام طور پر استعمال ہونے والی چرمی ٹرے کی بجائے سونے اور چاندی کی پلیٹوں پر پیش کیا جاتا تھا، اور اس نے جواہرات سے سلے ہوئے سینڈل پہننے کے فیشن کو رجحان کو متعارف کروایا تھا۔ وہ چاندی آبنوس سے بنی ہوئی پالکی پر بھی جاتی تھی اور ریشم بڑے اہتمام کے ساتھ زیب تن کیا کرتی تھی۔ ملکہ زبیدہ نے اپنے لیے ایک انتہائی خوبصورت محل تعمیر کروایا، جس میں ایک بڑے کارپیٹ ضیافت کا ہال تھا، جس کی مدد سے ہاتھی دانت اور سونے سے بنے ستون تھے۔ قرآن مجید کی آیات جاں بجاں دیواروں پر سونے کے حروف میں کندہ تھیں۔ اس محل سے ملحقہ بڑا سا باغ غیر معمولی جانوروں اور پرندوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے گھڑ سوار فوجی کی حیثیت سے ایک پالتو جانور بندر باندھا تھا اور اس بندر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 30 نوکروں کی خدمات حاصل کی تھیں۔ اس نے 791 میں تباہ کن زلزلے کے بعد تبریز کو دوبارہ تعمیر کروایا۔ بلا شبہ عباسی خلفاء میں ملکہ زبیدہ جیسی نستعلیق خاتون کا کوئی ثانی نہیں تھا، جس میں خوف خدا کوٹ کوٹ کر بڑھا ہوا تھا، جس نے عرب میں اپنے کارناموں اور انسان دوستی سے اپنا سکہ منوا لیا۔ ملکہ زبیدہ وفات کے بعد اپنی قریبی سہیلی بلقیس کے خواب میں آئی۔ وہ ایک بڑے سے محل میں بڑے جاہ و جلال سے بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کے سامنے رنگ برنگے مور ناچ رہے تھے۔ سہیلی نے پوچھا، کیا حال ہے؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، بہت مزے میں ہوں، اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے سرفراز کر رکھا ہے۔ آج میں اسی جنت کے محل میں مقیم ہوں جو میں نے بہلول سے خریدا تھا۔